السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد وقار خان۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس پاکستان کے ڈیفنس کا ایک اہم حصہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو پاکستان ایئر فورس کے ایک ہیرو کے بارے میں بتاؤں گا جس کو 8 پاس چارلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 8 پاس چارلی کون تھا اور اس کو یہ نام کس نے دیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ دوستو، یہ کسی 8ویں پاس کی داستان نہیں بلکہ یہ ایک پاکستانی لیجنڈ بمبار پائلٹ کی داستان ہے جو ایک ہیرو تو بنا لیکن آج تک کوئی اس کا نام جان نہیں سکا، اور یہ ہیرو تاریخی میں ہی گمنامی میں دفن ہو گیا۔ جب پاک بھارت جنگ ہوئی تو پاکستان کے B-57 بمبار طیاروں نے رات کے اندھیرے میں بھارتی اڈوں پر حلہ بول دیا۔ بمبار طیارے عام طور پر بھاری بھرکم ہوتے ہیں اور وہ دشمن کی توپوں اور طیاروں سے پھرتی نہیں دکھا پاتے، اس لیے ان کے حملے رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں اور یہ طیارے زمین کے آس پاس رڈار کی نگاہ سے بچ کر اڑتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف بڑھتے ہیں اور ہدف پر پہنچ کر یکدم طیارہ اوپر کھینچ کر ہدف پر ڈائیو کرتے ہیں۔ ایک ہی حملے میں اپنے تمام بم گراتے ہوئے دشمن کے ہوشیار ہونے سے پہلے ان کی توپوں کی رینج سے باہر جا چکے ہوتے ہیں۔ پاکستانی B-57 طیارے 500 پاؤنڈ کے 8 بم لے کر جاتے تھے اور اس طریقے کو فالو کرتے ہوئے 8 بم گراتے ہوئے آگے نکل جاتے تھے، لیکن اس حملے میں لازمی نہیں ہوتا تھا کہ سارے بم نشانے پر گریں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا 2 بم ایک ہی ٹارگٹ پر گر جاتے تھے جس کی وجہ سے ایکوریسی کم رہتی تھی، لیکن یہ حملے کرنے کا انتہائی محفوظ طریقہ تھا۔ لیکن بھارتیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب جنگ کی پہلی رات ادھمپور ایئر بیس پر ایک اکیلے B-57 طیارے نے حملہ کیا، لیکن یہ طیارہ اور اس کا پائلٹ کوئی عام پائلٹ نہیں تھا۔ طیارہ پہلے ہوتے میں آیا، صرف ایک بم گرا کر آگے بڑھ گیا۔ بھارتیوں کا پہلا ری ایکشن یہی تھا کہ باقی بم کسی خرابی کی وجہ سے نہیں گر سکے، لیکن وہ حیران رہ گئے جب بمبار طیارہ واپس گھوم کر آیا۔ اس نے پھر غوطہ لگایا اور ایک اور بم ایک اور ٹارگٹ پر گرا کر آگے نکل گیا۔ اس دوران بھارتی شگن توپوں نے ہوا میں گولیوں کا جال بن دیا تھا، لیکن بمبار طیارے کے پائلٹ کو کوئی جلدی نہیں تھی اور نہ ہی اسے اپنی جان کی پرواہ تھی۔ وہ پھر واپس آیا، ایک اور بم ایک اور نشانے پر گرایا اور آگے نکل گیا۔ یوں اس بمبار طیارے کے پائلٹ نے ہر ایک بم کو گرانے کے لیے الگ سے غوطہ لگایا اور بم کو غور و فکر کے ساتھ داغ کر نشانے پر پھینکا۔ اس طرح اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر 8 بم انتہائی اہم جگہوں پر گرا کر اہم ہدف تباہ کر چکا تھا۔ اس کی ایکوریسی 100% رہی تھی۔ اس حملے کے بعد بھارتیوں کی جانب سے اس بمبار پائلٹ کو 8 پاس چارلی کا نام دیا گیا تھا۔ پوری جنگ کے دوران 8 پاس چارلی دشمن کے مختلف اڈوں پر حملہ کرتا۔ وہ ہمیشہ اکیلے آتا تھا اور پہلے ہی بم کے ساتھ بھارتیوں کو کھلا چیلنج دیتا تھا کہ میں نے 7 چکر اور لگانے ہیں، اور یہ اس پائلٹ کی انتہا تھی کہ کبھی طیارہ شکن توپوں کی گولیاں اسے چھو بھی نہیں پائیں۔ دشمن کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے 8 پاس چارلی ایک انوکھا کام کیا کرتا تھا۔ اندھیری رات میں طیارہ تو دکھائی دیتا نہیں تھا تو دشمن کے توپچی طیارے کی آواز سن کر پتہ لگاتے تھے کہ طیارہ کس جانب سے آ رہا ہے۔ ان توپچیوں کو پریشان کرنے کے لیے غوطہ لگاتے وقت 8 پاس چارلی اپنے طیارے کا انجن بند کر دیتا تھا، گر جا اس کی وجہ سے طیارہ سنبھال پانا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن بھارت کے توپچیوں کو پتہ اس وقت لگتا جب وہ بم گرا چکا ہوتا تھا۔ دوستو، اپنے دشمن کی جانب سے 8 پاس چارلی کا نام پانے والے یہ پائلٹ اسکواڈرن لیڈر نجیب احمد خان تھے۔